یہ گنڈوں کا ایک گروہ ضرور ہے، ایلیٹ نہیں ہے۔ 1857 کے بعد انگریز نے ایلیٹ کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ عید پہ سلام کرنے ڈالیاں لے کے جاتے تھے، یہ کسی اور نے نہیں، امیر محمد خان نے لکھا ہے، وہ اندر سے کہتا تھا بولو سلام قبول کیا۔ داعش کی نہیں ہو رہی، ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے۔ چلیے داعش کی بات اس لیے ہو رہی، ٹی ٹی پی کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اعلان صاحب ٹی ٹی پی کی بات ہی نہیں ہو رہی، داعش کی بات ہو رہی ہے۔ داعش کس نے بنائی تھی؟ داعش ابھی آپ تھوڑا سا مجھے دیکھیں، آپ ابھی میری تھوڑی بات میں سنیں۔ آپ دوستو، ہند کی آواز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستانی کچھ اور کرے نہ کریں مگر ہمارے منورنجن کا وہ پورا خیال رکھتے ہیں۔ آج پیش ہے 2 ویڈیو جس میں آپ کو بھرپور منورنجن ملے گا۔ اوریا اور ہلالی دونوں لڑ پڑے ہیں اور ہمیشہ کی طرح حسن نثار اپنے پورے موڈ میں ہیں، اور کیسے انہوں نے پاکستانی آرمی اور پاکستانیوں کو رگڑ دیا ہے یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستو، یہ آپ کا اپنا انڈین چینل ہے، پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد جو مرضی کریں۔ چھوٹوں کو پیار دیں، بڑوں کا آشیرواد لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جے ہند۔ جو ایران اور اس کی آپس میں صلح ہوئی ہے نا جی، یہ سعودی عرب کی، اس خطے کا 100 سال کے اندر بہت بڑا واقعہ ہے، 100 ایئرز کے بعد۔ یہ عرب اور عجم کی اتنی بڑی جنگ ہے کہ جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جو 1200-1300 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کا آپس میں بیٹھنا۔ پھر شام، آپ سوچیں کہ حافظ الاسد کے زمانے سے تعلقات خراب، جب حافظ الاسد، جمال عبد الناصر اور قذافی، ان تینوں نے باقاعدہ ایک گروپ بنایا تھا سعودی عرب کے خلاف، اور فیصل وغیرہ ایک طرف تھے، اس وقت سے تعلقات خراب۔ آج وہاں وزٹس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں چین کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب سے میں جب لاسٹ میں ملا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو ایران سے، میں تمہاری صلح کراتا ہوں، بات کراتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ بات کرو۔ تو میں وہاں گیا، میں ملا ایرانی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو سرخاب کا پر لگنا تھا نا، یہ پاکستان کو لگنا تھا۔ ہمارا بھی، ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے اگر ہم 22 کروڑ عوام ہیں تو ہم 22 کروڑ منڈی بھی ہیں بہت بڑی۔ ہم 22 کروڑ عوام چھوٹی نہیں، ہم 5ویں بڑی طاقت بننے والے ہیں۔ پاکستان کو بھی اس وقت سعودی عرب کی طرح باقاعدہ کھل کے آپ کو اس وقت ایک گروپ کی طرف آنا پڑے گا۔ جو بات کر رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب، بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جس وقت چین اور امریکہ کی دوستی کروائی تھی، اور جس طرح ہنری کسنجر جہاں آیا تھا اور چھپ کے طیارے میں پہنچا تھا، وہ سیکرٹ پیپرز میں بہت عام ہو چکا۔ ہم نے لیڈ کی تھی، ہم تھے جو کہ 2 عالمی طاقتوں کی صلح کراتے تھے، اور اب ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم بالکل ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کا سوچ اور خیال ہے عمران خان کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ دے کولیبریٹ۔ ایک آدمی جاتا ہے اور اس کو خود انیشلی ایک افسر جا کے انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، باتیں شروع ہوتی ہیں، پرائم منسٹر کو بعد میں پتہ چلتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے۔ What sort of a country is this؟ اب تو اگر میں اب نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ باہر مثال کے طور پہ محمد بن سلمان، وہ کس کی بات سنے گا؟ وہ پرائم منسٹر کی سنے گا کہ وہ کسی اور کی بات سنے گا؟ وہ کچھ اور کہتا ہے، یہ کچھ اور کہتا ہے۔ What I'm trying to tell you is کہ کیوں نہیں عمران خان نے کہا کہ میں you know what I'm not comfortable with you, right, I don't trust you as I must, as I have to۔ ہمارا فینس ختم ہو گیا ہے، ڈیمولش، کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ $300 ملین یا $500 ملین کا فینس، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں کہ بھئی ٹوٹ گیا ہے، نہیں ہے۔ میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں؟ آئیسس کو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، TTP، وہ کہتے ہیں تم ہمیں ادھر سے نکالو اور ہم جا کے آئیسس کو جوائن کریں گے۔ نہیں، آپ ہلالی صاحب، آج ISPR نے ڈینائی کیا ہے کہ ہمارا فینس قائم ہے۔ آج ISPR نے کہا ہے ہمارا فینس قائم ہے، اور 98% مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی بات ہے ان کی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، بات ہو رہی ہے داعش کی نہیں ہو رہی، TTP کی بات ہو رہی ہے۔ چلیے، داعش کی بات اس لیے ہو رہی، TTP کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہلالی صاحب، TTP کی بات ہی نہیں ہو رہی، داعش کی بات ہو رہی ہے۔ داعش کس نے بنائی تھی؟ آپ تھوڑا سا مجھے دیکھیں، آپ ابھی میری تھوڑی بات میں سنیں، آپ کے بات بہت سنتے ہیں، ہم بڑے پیشنٹلی آپ کے بات سنتے ہیں، تھوڑا سا آپ ہماری بات میں بھی سنتا ہوں۔
نہیں سنتے آپ کی بات. آپ میری بات فور اے چینج تھوڑا سا سنیں, میں ختم کرتا ہوں, پھر آپ بات کریں ضرور. جی جی ہلال صاحب تھوڑا جلدی سمرائز کر دیجیے, ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے, ہاں, تحریک طالبان افغانستان کو کہا گیا تھا کہ ان کی ٹیریٹری نہ استعمال ہو, انہوں نے ایشورنسز دیے تھے کہ نہیں ہوں گے. ہم نے کمپلین کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس ادھر سے آتے ہیں, انہوں نے شاید کوشش کی یا نہیں کی, بہرحال افیکٹو نہیں ہوئے ہیں. ابھی تک آ رہے ہیں اٹیکس, اور جیسے میں نے کہا تھا 367 اٹیکس 2022 میں آ گئے. کس اب میں کیا لفظ استعمال کروں, میں پنجابی ہوں اور پنجابی میں آپ کو پتا ہے عروض زیر زبر پیش گالی کے بغیر نہیں ہوتے. اس سے جان چھڑاؤ, بس کرو. کس سے جان چھڑانی حسن صاحب؟ غیر جانبدار رہنا. جی کس سے جان چھڑانی ہے؟ بھئی ان حالات سے آپ کو آگا پیچھا الٹا سیدھا ہے ہی نہیں, آپ کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. بلاول بھٹو جا رہے ہیں انڈیا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ کے لیے, وہ بھی پریشر ہے. وہ کیا جا کے بات کریں گے؟ ایک ینگ فارن منسٹر ہیں, ظاہر ہے ان کے تمام بریفنگز کے ساتھ جائیں گے. بھارت میں جب جائیں گے تو بھارت کا اپنا ایک پاکستان کے ساتھ رویہ ہیٹ ریلیشن شپ تو ہے ہی ہے. وہاں پہ جا کے ہمیں بہت ساری چیزیں ان کی ٹھیک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس کے تناظر میں کوئی سگنلنگ تھی؟ راجوڑی کے اندر معاملہ ہوا ریسنٹلی, بھارت پر دکھانے جا رہا ہے. الفاظ یہ بہت بار میں سن چکا ہوں. میری عمر شاید دوسرے جو پینلسٹ ہیں ان سے تھوڑی سی کم ہو, لیکن میں بھی تھک گیا ہوں یہ الفاظ سن سن کے. خاص طور پہ میں بہت دور نہیں جاتا, آپ پرویز مشرف کے بعد کا دور دیکھ لیں. کیانی صاحب آئے تو یہی باتیں کی گئیں, لیکن 2 سال کیانی صاحب نے جب گزار لیے اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ ہے. اس کے بعد یہی الفاظ راحیل شریف صاحب کے آنے پہ سنے, لیکن جب ان کے بھی 2 سال گزر گئے, آخری سال انہوں نے بھی ایکسٹینشن لینے کی کوشش شروع کر دی. اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر قمر جاوید باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے بھی آتے یہی باتیں کی, لیکن 2 سال بعد انہوں نے بھی اپنی دوسری ایکسٹینشن کے لیے بات شروع کر دی, اور پھر ایک اور ایکسٹینشن لینے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے رہے. تو الفاظ پہ یقین کرنا تو مشکل ہے, عمل پہ یقین ہوگا, ورنہ الفاظ ہم بہت سن چکے ہیں ماضی میں. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا عوام کے اندر اور فوج کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. اصل وجہ کیا ہے اس وقت جو موجودہ کرائسس ہے, یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد قمر جاوید باجوہ کے 6 سال کی ڈاکٹرائن ہے, جو چیف آف آرمی سٹاف تھا اور جو مسلسل اعتراف جرم کر رہا ہے کہ میں نے یہاں بھی سیاست میں مداخلت کی, میں نے وہاں بھی سیاست میں مداخلت کی, میں نے یہ ڈبل گیم بھی کی, میں نے وہ ڈبل گیم بھی کی. انہوں نے کشمیر کا عمران خان کے ساتھ مل کر سودا کیا واشنگٹن میں جا کے. ایک الزام نہیں ہے ان پہ نہ عائشہ, یہ لاہوری ایلیٹ ہے جو فوج کو پھنسانا چاہ رہی ہے ایک بار پھر, اور فوج اگر پھنس گئی اس میں, مارشل لا لگا دیا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ اس ملک کے خلاف سازش ہوگی, یہ فوج کے خلاف سازش ہوگی. نہیں عائشہ, پاکستان میں مسلمانوں کے اندر ایلیٹ ہے ہی نہیں. یہ گنڈوں کا ایک گروہ ضرور ہے, ایلیٹ نہیں ہے. 1857 کے بعد انگریز نے ایلیٹ کا نام و نشان نہیں چھوڑا. ان سب کے خطوط کتابوں کی شکل میں موجود ہیں. وائس رائے کی خوش آمدیں, وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے وہ کہتا تھا سلام قبول کیا, کتو بھاگو. عید پہ سلام کرنے ڈالیاں لے کے جاتے تھے, یہ کسی اور نے, امیر محمد خان نے لکھا ہے, وہ اندر سے کہتا تھا بولو سلام قبول کیا. یہاں کی ایلیٹ ہی 2 نمبر ہے, یہاں کوئی ایلیٹ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. انہوں نے مال دیا, انہوں نے مخبری کی, انہوں نے مین پاور فراہم کی, اس کو وہ ایلیٹ بنی پاکستان کی.